اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: روایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وهي مطولة جدا وفيه غرابة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسير سورة سبحان الذي أسرى بعبده: حدثنا علي بن سهل قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية الرياحي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو غيره. شك أبو جعفر في قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ميكائيل. اس روایت مبارک میں جو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مفصل روایت ہے، لیکن بعض چیزیں اس میں غرابت بھی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل حضور کی خدمت میں آئے، ومعہ میکائیل، اور آپ کے ساتھ حضرت میکائیل بھی ہیں. فقال جبرائیل لمیکائیل: ائتنی بطست من ماء زمزم کیما اطہر له قلبه واشرح له صدره. حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم فرمایا حضرت میکائیل کو کہ آپ پانی لائیں زمزم کا، تاکہ سرکار دو عالم کے دل مبارک کو دھویا جائے اور آپ کے سینے مبارک کو کھولا جائے. قال فشق عنه بطنه، آپ کا سینہ مبارک شق کیا گیا. فغسلہ ثلاث مرات، 3 دفعہ آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا. واختلف الیہ میکائیل بثلاثۃ آص من ماء زمزم، اور 3 دفعہ حضرت میکائیل زمزم کا پانی بھر کے لے آئے، یعنی ہر دفعہ نیا پانی استعمال ہوا. فشرح صدرہ فنظر ما کان فیہ من غل، اور آپ کے سینے مبارک کو دھویا گیا اور اس میں جو فطرت انسانی کے مطابق غل ہے، غصہ ہے، حقد ہے، اس کو دھو دیا گیا. وَمَلَأَهُ عِلْمًا وَحِلْمًا وَإِيمَانًا وَيَقِينًا وَإِسْلَامًا، اور آپ کے دل مبارک کو علم سے، حلم سے، ایمان و یقین سے بھر دیا گیا. وَخَتَمَ بَيْنَ كَتَفَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، اور آپ کے 2 کندھوں کے درمیان میں نبوت، ختم نبوت کی مہر علامت لگائی گئی. ثُمَّ أَتَاهُ بِفَرْسٍ، اس روایت میں ہے کہ آپ کے لیے گھوڑا لایا گیا. تو یہ سوال ہے کہ فرس کہہ دیا، کسی نے براق کہہ دیا. فحملہ علیہ کل خطوۃ منها منتہا بصرہ او اقصی بصرہ، اور آپ اس پہ سوار ہوئے، اور اس کی سواری کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں اس کی نظر ہوتی تھی وہیں قدم ہوتے تھے. قال فصار وصار معه جبریل علیہ السلام. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسراء کے لیے تشریف لے چلے، اور حضرت جبرائیل و میکائیل بھی آپ کے ساتھ ہیں. قال فاتا على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عادوا كما كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل ما هذا؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة 700 ضعف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پہ گزر ہوا کہ جو کاشت کر رہے ہیں، اور جو کاشت کرتے ہیں وہ تیار ہو جاتی ہے. ایک دن کاشت کرتے ہیں، دوسرے دن پھل آ جاتا ہے، پھر وہ پھل اتار لیتے ہیں اور زمین صاف پھر کاشت کرتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا یہ کون خوش نصیب ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے مجاہد ہیں جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے جہاد کیا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نیکی پہ ان کو 700 گنا کا پھل دیا. وما انفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو لوٹاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں. تو جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ فوراً دے دے، کیونکہ اللہ اکرم الاکرمین ہیں، ارحم الراحمین ہیں، خیر الرازقین ہیں، ان اللہ هو الرزاق ہیں، تو وہ کسی کا بدلہ کہاں رکھتے ہیں. تو اس لیے جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جہاد میں خرچ کرے، عمرے میں خرچ کرے، حج میں خرچ کرے، یا ویسے غریب یتیم بیواؤں پہ خرچ کرے، اللہ اس کو فوراً دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں آخرت میں. ثم أتى على قوم ترتفع رؤوسهم بالصخرة كلما رزقت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء فقال ما هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين تتساقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. اور اس کے بعد میرے آقا سرکار دو عالم کا گزر ایک ایسی قوم پہ ہوا جن کے سروں کو پتھر مار مار کے کچل دیا جاتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتے، پھر کچل دیا جاتا ہے، اس عذاب میں مبتلا ہیں. حضور پاک نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے کہ اچھا پڑھتے ہیں اور اچھا پڑھتے ہیں اور اچھا اٹھتے ہیں اور اچھا جاتے ہیں، تو ان کو یہ سزا دی جا رہی. ثم تعالی قوم على اقبالهم لقاء وعلى ادبارهم لقاء يسرون كما تسرع الابل والنعم ويأكلون الذري والزقوم ورزق جهنم وحجارتها. اب حضور ایک ایسی قوم پہ گزرے جن کے آگے بھی چمڑا پڑا ہے، پیچھے بھی چمڑا پڑا ہوا ہے بدن پہ، اور وہ ایسے چل رہے ہیں جیسے جانور چلتے ہیں، اونٹ چلتے ہیں. ويأكلون الذري والزقوم، اور وہ جہنم کے درخت ذری اور زقوم کھا رہے ہیں. ووصف جہنم، اور جہنم کے انگارے، وحجارت، اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں. قال فما هؤلاء يا جبرائیل، حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ قال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات اموالهم وما ضربهم الله تعالى شيئا وما الله بظلام للعبيد. حضور پاک نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، آج ان کو یہ کھانے کو ملا ہے. جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ سونے چاندی کے ڈھیر لگاتی ہیں، کیا مانا، ضروری نہیں کہ سونا چاندی پیسے ہیں، دولت ہے، سب سونا چاندی ہے، ڈھیر لگاتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت والے دن اللہ ان کو ایسا عذاب دیں گے کہ وہی سونے چاندی کو گرم کر کے ان کو داغا جائے گا. جیسے اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ نے فرمایا جی ہم نے سونے چاندی کے ڈھیر لگائے اور پھر وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، ان کو عذاب دردناک کی خبر دیں. اور وہ عذاب کیسا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس سے داغ دیے جائیں گے اور ساتھ فرشتے کہیں گے ذوقوا ما کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ تمہارا سونا چاندی، چکھو اور مزہ اس کا. اور حضرت جبریل نے فرمایا کہ وما ظلمهم اللہ، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ پاک ہے ظلم سے، منزہ ہے ظلم سے. اللہ پاک تو ذرے کے برابر بھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے. جیسے فرمایا وما اللہ بظلام للعبید، اور جیسے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے، وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں اور آج اسی کی سزا ہے. ثم تعالی قوم بین ایدیہم لحم نضیج فی قدر ولحم نی فی قدر خبیث فجعلوا یأکلون من اللحم النی الخبیث ویدعون النضیج الطیب. اور اس کے بعد میرے آقا ایک ایسی قوم پہ گزرے کہ جن کے سامنے دو برتن ہیں،
ایک برتن میں حلال گوشت ہے، تازہ گوشت ہے، بالکل طیب پاکیزہ گوشت ہے، اور ایک دیگچی میں گندا گوشت، پلید بدبودار گوشت ہے، اور وہ بدبخت اسی بدبودار سے کھا رہے ہیں اور اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ حضور پاک نے پوچھا ما اولائی یا جبریل، یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عذاب ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا وقال ھذا الرجل من امتک تکون عنده المرأة الحلال الطیبہ۔ اللہ کے جبریل فرشتے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے کہ جن کے گھر میں بیویاں ہیں، پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، بیویاں گھر میں موجود ہیں، ان حلال کو چھوڑ کے یہ گندی عورتوں کے پاس جاتے ہیں۔ فیاتی امرأۃ خبیثۃ فیبیت عندہا حتی یصبح والمرأۃ تقوم من عند زوجہا حلالا طیبا فتأتی رجلا خبیثا فتبیت معه حتی تصبح۔ اور اسی طرح بعض عورتیں ایسی ہیں جن کے خامند ہیں، خوبصورت ہیں، جوان ہیں، وہ ان کو چھوڑ کے زنا کرتی ہیں، تو آج اللہ ان کو یہی سزا دے رہے ہیں۔ قال ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته ولا شيء إلا خرقته۔ قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا مثل أقوام من أمتي يأخذون يصنعونها۔ اس کے بعد حضور پاک نے دیکھا گزرے ایک ایسا رستے ہے، اس پہ لکڑی ہے، اور وہ لکڑی ایسی ہے کہ جو گزرتا ہے اس کے کپڑے پھٹتے ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، شاخیں ہیں، اس سے کانٹے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا مثل اقوام من امتک یقعدون علی الطریق، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو راستے میں بیٹھ کے لوگوں کو لوٹتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، آج اللہ ان کو یہ سزا دے۔ ثم تلا فلا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون۔ قال ثم أتى على رجل قد جمع عظمة عظيمة لا يستطيع حملها ويزيد عليها۔ اور اس کے بعد حضور آگے دیکھیں گے کہ ایک ایسا آدمی ہے، لکڑیاں جمع کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، گٹھا بن گیا، اٹھا نہیں سکتا لیکن اور اکٹھی کر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ ما ھذا یا جبریل، یہ کون ہے؟ قال ھذا الرجل من امتک یکون علیہ امانات الناس ولا یقبل ولا یحفظ علیہا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے قرضے، لوگوں کے امانات رکھتے ہیں، وہ ادا نہیں کر سکتے لیکن اور لیتے جا رہے ہیں، اور لیتے جا رہے ہیں، تو اللہ ان کو یہ عذاب دیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ قوم تقرضهم وشفاهم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر من ذلك شيء۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میرا قوم ایک ایسی سیدھا گزر ایسی قوم پہ ہوا جو اپنی زبانوں کو، ہونٹوں کو مقراضوں سے کاٹ رہے ہیں، اور کاٹتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کاٹتے ہیں، یہی عذاب چل رہا ہے۔ حضور پاک نے پوچھا ما ھذا یا جبریل، یہ کون ہے؟ فقال ھؤلاء خطباء الفتنة۔ حضرت جبریل نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں، وہ خطیب ہیں جو لوگوں میں فتنے ڈالتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حق بات سے روکتے ہیں، بدعات میں لگاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد ثم أتى على حجر صغير يخرج من صور عظيم فجاء سيد من الخير ولا يستطيع قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الذي يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندب عليها فلا يستطيع أن يردها۔ اس کے بعد حضور فرماتی ہیں کہ میرا ایک پتھر پہ گزر ہوا، اس چھوٹے سے پتھر سے ایک بیل نکلتا ہے بڑا، پھر جاتا ہے، میں اس میں دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کروں، وہ کر رہا ہے لیکن داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا؟ آپ نے حضرت جبریل نے عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے ایک بڑی بات جھوٹی نکال دیتے ہیں، پھر شرمندہ ہوتے ہیں لیکن جو بات نکل گئی ہے بات واپس تو نہیں ہوتی، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب دیں گے کہ اس سوراخ میں داخل ہوتے رہیں۔ ثم تعالی واد فوجد ريحا طيبة باردة وريح مسك وسمع صوتا فقال يا جبريل ما هذه الريح الطيبة الباردة وما هذا المسك وما هذا الصوت۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی وادی پہ گزرا، اس میں آپ کو بہت ٹھنڈی ہوا، خوشبو والی اور آوازیں آئیں، تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیسی خوشبو ہے، یہ کیسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں؟
اور یہ کیا مشک ہے؟ قال هذا صوت الجنتی، حضرت جبریل نے عرض کیا حضور یہ جنت کی ہوائیں ہیں اور جنت سے آوازیں آ رہی ہیں۔ فقول یا رب ائتنی بما وعدتنی فقد کثرت غرفی واستبرقی وحریری وسندسی وابقری ولؤلؤی ومرجانی وفضتی وذهبی۔ اس کے بعد یہ جنت آوازیں کر رہی ہے کہ میرا مولا جو تو نے وعدہ کیا اپنی مہربانی کر کے وعدہ پورا فرمائے اور میرے اندر رہنے والے بندے بھیج دے کہ اب میری نعمتیں بہت ہو گئی ہیں، بہت غرفے ہیں، بہت ریشم ہے، بہت سندس ہے، میرے پاس بہت موتی ہے، مرجان ہے، سونا چاندی ہے، اکوابی و صحابی بہت پیالے ہیں، پلیٹ بواری کی وقوسی بہت سراہیاں ہیں، وجی و عصبی و مائی و لبنی و خمری، اور میرے پاس نہریں ہیں شہد کی بھی اور نہریں ہیں پانی کی بھی، نہریں ہیں شراب کی بھی۔ فَأَتِنِي بِمَا وَعَدتَّنِي، میرا اللہ مجھے عطا فرما۔ فَقَالَ لَكِ كُلُّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، اللہ فرمائے کہ جنت میرا وعدہ ہے کہ ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر ایمان والا مرد، ہر ایمان والی عورت تیرے اندر بھیجوں گا۔ وَمَنْ آمَنَ بِي وَبِرُسُلِي وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَمْ يُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور جو مجھ پہ ایمان لے آئے، پیغمبروں پہ ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کیے اور کبھی شرک نہیں کیا۔ وَلَمْ يَتَّخِذَ مِن دُونِي أَندَادًا، اور میرے سوا کسی کو اس نے اپنا حاجت روا نہیں بنایا، مشکل کشا نہیں بنایا۔ وَمَنْ خَشِيَنِي فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَمَنْ أَقْرَضَنِي جَزَيْتُهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيَّ كَفَيْتُهُ، جو مجھ سے ڈرے گا میں اس کو امن سے رکھوں گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا، اور جو مجھ سے طلب کرے گا بدلہ دوں گا، اور جو مجھ پہ توکل کرے گا، سہارا کرے گا، میں اس کو کافی ہوں۔ انی انا اللہ لا الہ الا انا لا اخلف المیعاد، میں وہ ذات ہوں، میں ہی الہ ہوں جو کبھی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتے۔ وقد افلح المؤمنون وتبارک اللہ احسن الخالقین، تاکہ ایک مومن کامیاب، اور اس کے بعد جنت کہے گی قد رضیت میرا اللہ میں راضی ہوں، جب مجھے یہ لوگ ملیں گے تو میں راضی ہوں۔ اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی، دعا کریں اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، اور جو مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان کے قبروں کو جنت بنائے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی موت ہدایت سے ایمان پہ لکھ دے۔ قال ثم اتى على واد، حضور پھر ایک وادی پہ گزرے، فسمع صوتا منکرا، آپ بڑی غلط آوازیں، فوجد ريحا خبيثة، بری بدبو، فقال ما هذه يا جبريل ما هذا الصوت؟ قال هذا صوت جہنم۔ اب جبریل عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ یہ جہنم چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے، یا رب ائتنی بما وعدتنی، میرا اللہ میرے ساتھ وعدہ پورا کریں، بھیجے میرے اندر مخلوق آپ کے دشمن۔ فقد کثرت سلاسلی واغلالی، زنجیریں اغلال بہت ہو گئے، سعیری وحمیمی، میرے اندر کی سختی اور گرمی زیادہ ہو گئی، ذریعی وغصاصی وعذابی، وقد بعد قاری واشتد حری، میں بہت گہری ہو گئی اور میری گرمی اور زیادہ ہو گئی۔ فأتنی بما وعدتنی، قال لك كل مشرک ومشرکۃ وکافر وکافرۃ، اللہ حکم فرمائیں گے جہنم ہر مشرک تیرے اندر، ہر کافر تیرے اندر، کل خبیث و خبیثۃ، ہر خبیث اور خبیثہ عورت بھی تیرے اندر، وکل جبار لا یؤمن بیوم الحساب، اور ہر جبار متکبر جس کا قیامت پہ ایمان نہیں وہ بھی تیرے اندر ہوگا۔
قالت قد رضیت، اب جہنم کہے گی میرا اللہ میں راضی ہو گیا. تو اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ نے جنت بھی پیدا کر دی ہے اور جہنم بھی پیدا کر دی ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے بعض فرقہ جو ہے فرق ضالہ گمراہ فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جہنم نہیں ہے اور جنت نہیں ہے اور اللہ پیدا فرمائیں گے، وہ غلط بات. اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما چکے ہیں، جنت موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے. اس سے بڑی دلیل اور گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں خود مشاہدہ فرمائی. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم سار حتی اتی بیت المقدس، اس کے بعد چلے تو بیت المقدس میں آئے. فنزل فربط فرسه الى الصخرة، اور جبریل علیہ السلام نے جا کر اس کو پتھر سے باندھا. ثم دخل فصلى مع الملائکہ، حضور داخل ہوئے فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی. فلما قضیت الصلاة قالوا یا جبریل من هذا معك، ملائکہ نے پوچھا کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قالوا اوقد ارسل الیہ فقال نعم. قالوا حیاه اللہ من اخ ومن خلیفۃ ونعم الاخ ونعم الخلیفۃ ونعم المجیء جاء. وہ سارے حضور کی ترغیب کریں گے. قال ثم لك ارواح الانبیاء وسلام ربهم، یہاں یہ بات ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی لیکن ارواح انبیاء کے ساتھ. وقال ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا واعطانی ملکا عظیما. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور جس نے مجھے بہت بڑا ملک عطا فرمایا. وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتًا يُؤْتَمَّ بِي، اور اللہ نے مجھے ایک کو جماعت کے قائم مقام، امت کے قائم مقام بنایا اور سب لوگ جو ہیں میری اقتداء پہ میری ملت میں. وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے آگ سے بچایا اور آگ کو میرے لیے ٹھنڈا کر دیا. ثم ان موسیٰ علیہ السلام وقفنا علی ربه وقال الحمد للہ الذی کلمنی تکلیما وجعل حداقات فرعون جعل بنی اسرائیل علی یدی. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے شرف کلام بخشا اور اللہ نے میری قوم کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا. وجعل من امتی قوما یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور اللہ نے میری قوم میں سے ایسی قوم بنائی جو حق پہ چلنے والے اور حق کے ساتھ فیصلے کرنے والے. ثم ان داؤد علیہ السلام اثنى ربی فقال الحمد للہ الذی جعلنی ملکا عظیما وعلمنی الزبور وألان لي الحديد وسخر لي الجبال يسبحن والطير. حضرت داؤد کہیں گے کہ میرا اللہ تیرا کروڑ شکر ہے جس نے مجھے ملک عظیم دیا، جس نے مجھے زبوریہ سکھائی اور جس نے میرے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا اور جس نے میرے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، پرندوں کو مسخر کر دیا. وَأَعْطَانِي الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور اللہ نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اللہ نے مجھے قوت فیصلہ عطا فرمائی. ثم ان سلیمان علیہ السلام اثنا علی ربہ فقال الحمدللہ الذی سخر الرياح وسخر الشیاطین یعملون لما شئت بالبحر وتماثيل الجبال كالجواب وقدور الراسیات. حضرت سلیمان کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہواؤں کو میرے تابع کر دیا، اللہ نے شیاطین الجن کو میرے تابع کر دیا، وہ میرے آگے ڈپٹی کرتے ہیں جیسے میں حکم دیتا ہوں. جو میں حکم دیتا ہوں کہ دیگیں بنائیں، حکم دیتا ہوں یہ چیزیں سب بناتے. وَعَلَّمَنِي مَنطِقَ الطَّيْرِ، اللہ نے پرندوں کی بولی سکھلائی. وَآتَانِي مِن كُلِّ شَيْءٍ فَضْلًا، ہر نعمت دی. وَسَخَّرَ لِي جُنُودَ الشَّيَاطِينِ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اللہ پاک نے شیاطین کے لشکر، اللہ نے انسانوں کے لشکر، اللہ نے پرندوں کے لشکر میرے تابع کر دیے.
وفضلني على كثير من عباده المؤمنين، اور اللہ نے مجھے فضیلت دی، وآتانی ملکا عظیما لا ينبغی لأحد من بعدی، اور اللہ نے مجھے ایسی سلطنت دی، ایسی حکومت دی، ملک دیا کہ میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ وجعلی ملکی ملکا طیبا لیس فیہ حساب، ثم ان عیسیٰ علیہ السلام جعلنی کلمتہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ جس اللہ نے مجھے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، وجعل مثلی کمثل آدم خلقہ من تراب، اور اللہ نے جیسے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا مٹی سے، اللہ نے ایسے مجھے پیدا کیا۔ ثم قال له كن فيكون، وعلمني الكتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اللہ نے مجھے تورات سکھائی، اللہ نے مجھے انجیل پڑھائی، اللہ نے مجھے دانائی کی باتیں عطا فرمائیں۔ وجعلنی اخلق من الطین، اور اللہ نے مجھے معجزہ دیا کہ میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ مٹی سے پرندہ بناتے، پھونک مارتے تو اڑ جاتا۔ اللہ نے معجزہ ایسا دیا تھا کہ جس کے پھونک سے پرندے بن کے مٹی اڑ جائے، اگر وہ خدا آسمانوں میں چلا جائے تو کون سی بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد وجعلنی ابرئ الاکمح والابرص، اور کوڑ اور برس کے مریض ان کو ہاتھ لگانے سے شفا ہوتی، وأحیی الموتى بإذن اللہ، اور مردے پہ کھڑے ہو کے فرماتے قم بإذن اللہ، وہ زندہ ہو جاتا۔ ورفعنی وطہرنی، اللہ نے مجھے اونچا کیا، اللہ نے مجھے آسمانوں پہ بٹھایا، اللہ نے مجھے پاک بنایا۔ وأعاذنی وأمی من الشیطان الرجیم، اللہ نے مجھے اور میری اماں کو شیطان سے پاک رکھا۔ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْنَا سَبِيلٌ، ہم پر شیطان کی کوئی طاقت نہیں۔ قال ثم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم اثنى على ربه عز وجل، اس کے بعد میرے آقا امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام المرسلین، امام المعصومین، سید الاولین والآخرین، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ فقال كلكم اثنى على ربه، حضور نے فرمایا تم سب نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ وانی مثن على ربی، میں بھی اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ فقال الحمد للہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ وقافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور تمام مخلوقات کے لیے مجھے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ وانزل علی الفرقان، اللہ نے مجھ پہ قرآن اتارا۔ فیہ بیان لکل شیء، جس کے اندر اللہ نے ہر چیز کھول کے بیان کی۔ وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس، اور اللہ نے میری امت کو سب سے بہتر امت بنایا۔ وجعل امتی امتا وسطا، اللہ پاک نے میری امت کو سب سے بہتر رستے والی امت پیدا فرمایا۔ وجعل امتی هم الاولین وهم الآخرین، اور اللہ نے میری امت کو اول بھی بنایا آخر بھی بنایا۔ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے اور دنیا میں سب سے بعد میں آئے۔ وشرح لی صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما، اللہ پاک نے میری شان، اللہ نے میرا سینہ کھولا، اللہ نے مجھ سے بوجھ اتارا، اللہ نے میرے ذکر کو قیامت تک بلند فرما دیا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا مدنی ہم تیرے نام کو، تیرے ذکر کو
تیری شان کو اتنا اونچا کر دیں گے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، اذان ہے، اقامت ہے، نماز ہے، جہاں اللہ کا نام ہے وہاں محمد بدری کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے مجھے فاطم بھی بنایا، اللہ نے مجھے خاتم بھی بنایا۔ وقال ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ فضلکم محمد، حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے حضور کو تمام انبیاء پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قال ابو جعفر راضی خاتم بالنبوتی خاتمن و فاتحن، تو خاتمن سے کیا مراد؟ خاتم بالنبوت، نبوت کو ختم کرنے والا، وفاتحن بالشفاعت، کہ جب سارے انبیاء خاموش کھڑے ہوں گے سب سے پہلے شفاعت کرنے والے محمد مصطفیٰ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب محشر میں تمام اولین و آخرین حضرت آدم کے پاس جائیں گے شفاعت کریں، حضرت آدم کہیں گے نفسی 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 خشیت علی نفسی غضب ربی اليوم غضب لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا۔ وہ کہیں گے میں نہیں شفاعت کی، نوح علیہ السلام سب کے پاس جائیں گے، سب کے پاس، آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ میں فاتو محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ساری اولین و آخرین تمام مخلوق حضور کے دروازے پہ آئیں کہ حضور مہربانی کر کے شفاعت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جب وہ درخواست کہیں گے میں کہوں گا انا لہا، کبھی اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ اس کے بعد حضور فرماتی ہیں کہ میں آ کے عرش کے نیچے اخر ساجدا، میں عرش کے نیچے اللہ کا سجدہ کروں گا۔ اس کے بعد اللہ حکم دیں گے ارفع راسک سل تؤتا، محمد مصطفیٰ سر اٹھا لیں، مانگو کیا مانگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب حضور شفاعت کبریٰ کریں گے۔ یہ شفاعت ہوگی کہ پیشی شروع ہو جائے، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اس کو جنت دو جہنم دو، نا بس سماعت مقدمے کی شروع ہو، جس کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ سماعت تو شروع ہو جائے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ اس کے بعد ثم أتى بآنية ثلاثة مغطاة نفاؤها، اس کے بعد حضور کے سامنے 3 برتن پیش کیے گئے جن کے اوپر ڈھکنا دیا۔ فأتي بإناء منها فيه ماء، ایک برتن میں پانی ہے، فقیل له اشرب فشرب منه يسيرا، آپ نے تھوڑا سا پیا۔ ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن، اس میں دودھ تھا، فقیل له اشرب فشرب منه فاستار ریا، آپ نے دودھ پاؤ بالکل پیٹ بھر کے پیا۔ قال ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمر، اس کے بعد تیسرا برتن پیش ہوا جس میں شراب تھی، فقیل له اشرب فقال لا أريده، آپ نے فرمایا میں نہیں پیتا، قد رویت، میں اپنا بھر چکا، پیٹ مبارک بھر چکا ہوں۔ فقال له جبریل وما انها ستحرم على امتك، یہ خبر جو ہے تیری امت پہ حرام ہوگا، فلو شربت منها، اگر آپ پی لیتے، لم يتبعك من امتك الا القليل، پھر بہت تھوڑے ہوتے جو آپ کی امت میں سے آپ کی اقتداء کرتے۔ قال ثم صعد بي الى السماء فاستفتح، اب حضرت جبریل مجھے لے کے آسمانوں کی طرف چلے۔ فقیل من هذا یا جبریل، یہ کون ہے؟ فقال محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم۔ فقالوا قدس قال ہم قالوا حیاہ اللہ من اخ ومن خلیفۃ ونعم الاخ ونعم الخلیفہ ونعم المجیء جاء ففضل ما فضل بدعوة تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خلق الناس، یعنی بالکل کامل انسان۔ ان یمینہ باب، آپ کے دائیں ہاتھ سے دروازہ ہے، یخرج منہ ریح طیبۃ، خوشبوئیں آ رہی، وعن شمالہ باب، اور آپ کے بائیں ہاتھ پہ بھی باب ہے، یخرج منہ ریح خبیثۃ، اور جو باب ہے اس سے بڑی گندی ہوائیں۔ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَابِ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَاسْتَبْشَرَ، اور جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔
وَإِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَابِ الَّذِي عَنْ شِمَالِهِ بَكَى وَحَزَنَ، اور جب وہ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ روتے ہیں اور اداس ہو جاتے ہیں۔ فہم، اس کے بعد فرماتے ہیں، میں نے پوچھا وَمَا هَذَا یا قُلْتُ یا جبریل من هذا الشیخ التام، یہ کون انسان ہے ماشاءاللہ قابل الخلقت، اور یہ کیا دروازے ہیں؟ فقال هذا ابوک آدم علیہ السلام، یہ آپ کے ابا آدم ہیں۔ وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ فَإِذَا نَظَرَ إِلَىٰ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِن ذُرِّيَّتِهِ ضَحِكَ وَاسْتَبْشَرَ، تو جب وہ دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو جنت میں تو خوش ہوتے ہیں۔ وَإِذَا وَالْبَابُ الَّذِي عَنْ شِمَالِهِ مِن بَابِ جَهَنَّمَ، اور آپ کے بائیں ہاتھ پہ جو دروازہ ہے وہ جہنم کی طرف کھلتا ہے، اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اداس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نظر إِلَىٰ مَن يَدْخُلُهَا مِن ذُرِّيَّتِهِ بَكَىٰ وَحَزَنَ، اللہ پاک سب کو جنت نصیب فرمائے اور جہنم سے بچائے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم اپنے ملک میں زمزم لے جائیں اور زمزم کو دوسرے پانی میں ملا کے لوگوں کو تحفہ دیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا بھی دو تو خالص زمزم، تاکہ چاہے وہ چند قطرے بھی ہوں لیکن خالص ہوں۔ تو ایسے تو اگر پانی میں ملانا ہو تو پھر لوگ کنویں میں بھی ڈال دیں گے، اپنے علاقے کی دریا یا نہر میں ڈال دیں گے کہ سارے لوگ پیتے رہیں گے، یہ کوئی طریقہ نہیں، لیکن کوئی ملا ہے تو منع نہیں۔ جرابیں پہن کے عمرہ کرنا منع ہے، مرد ہو یا عورت، جرابیں پہننا، دستانے پہننا تو عورتوں کو بھی بنا۔ کہتا ہے جی کہ جن جو ہیں وہ آدمیوں پہ اثر کرتے ہیں، ہاں بالکل کرتے ہیں، جنات جو ہیں وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ صحیح حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ شریف میں جنت المعلیٰ کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ۔ تو ایک جگہ حضور گئے اور آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود تم یہیں بیٹھ جاؤ، اور حضور نے اس کے ارد گرد ایک لکیر کھینچی، خط کھینچا، دائرہ بنایا، اور فرمایا کہ کچھ بھی حال ہو جائے اس سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ جو میں نے لکیر کھینچ کے دائرہ بنا دیا، حصار کر دیا ہے، اس سے باہر نہ جانا۔ حضور تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کافی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ بڑی روشنیاں ہیں اور بڑا شور ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے لڑائی ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ خدا نہ خواستہ دشمن حضور کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب میرا دل کرے کہ میں جاؤں حضور کی خدمت میں، اپنی جان نچھاور کروں، پھر کہوں کہ حضور نے حکم دیا تھا کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، پھر بیٹھ جاؤں، پھر آواز سنوں، پھر دل کرے پھر ڈر کے مارے بیٹھ جاؤں۔ تو فرماتے ہیں اسی پریشانی میں ساری رات گزر گئی۔ صبح صادق جب ہوئی، اذان کا وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور آ گئے۔ جب حضور قریب آئے اور میں بھی پھر دائرے سے نکل آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میری تو ساری رات جان نکل گئی کہ آوازیں اور لڑائی اور شور، تو میں اب کیا کروں؟ اب آپ کا حکم ہے کہ مت نکلو۔ حضور نے فرمایا اخوانکم الجن، یہ جنات آئے تھے میرے پاس، ان کے جھگڑے تھے، فیصلے کرا رہے تھے، تو آپس میں لڑ رہے، تو اچھا ہوا کہ تم نہیں نکلے، اگر تم نکلتے نا ختم الجن، تمہیں جن اٹھا کے لے جاتے اور ٹکڑے ٹکڑے کرتے۔ اس لیے جنات جو ہیں وہ آدمیوں پہ اثر کرتے ہیں، آدمیوں کو نقصان بھی دیتے ہیں، آدمیوں کو مار بھی دیتے ہیں، اور جن مرد جو ہیں وہ عورتوں پہ عاشق بھی ہو جاتے ہیں، اور جنی عورتیں جو ہیں وہ مردوں پہ عاشق بھی ہو جاتی ہیں۔
اور اللہ معاف کرے باقاعدہ عورتوں سے وہ گناہ بھی کرتے ہیں، اور مرد عورتوں اسی طرح. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک عورت تھی مکے میں، اس پہ ایک جن عاشق تھا، تو وہ اس کے پاس آتا تھا اور اس کے ساتھ ملتا تھا. تو کافی دن ہو گئے وہ جن نہ آیا اور عورت بھی انتظار میں تھی. تھوڑی دیر کئی دنوں کے بعد دیکھا اس کے گھر میں ایک درخت تھا اور درخت پہ وہ آ کے بیٹھا ہے. تو اس نے جب اس کو دیکھا تو اس کو بلایا کہ اترو، کیوں اوپر چھپ کے بیٹھے ہو، آ جاؤ. تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں محمد مصطفیٰ؟ میں نے کہا ہاں پتہ تھا. انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ زنا حرام ہے، اب میں نہیں آؤں گا تمہارے پاس، میں مسلمان میں مسلمان ہوں، میں اب زنا نہیں کروں گا. زنا حضور نے حرام کر دیا، اللہ نے حرام کر دیا ہے، تو اب میں کیسے زنا کروں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ زنا کرتے ہیں. تو جنات کا وجود جو ہے وہ تو قرآن میں ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اسی طرح قرآن کی کتنی آیتیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، یعنی جن اور انس. تو جنوں کا وجود بھی برحق ہے، اور جنوں میں مسلمان بھی ہیں، اور جنوں میں صحابہ بھی ہیں. ایک دفعہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم نے دور سے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، تو حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ هذه مشیۃ الجن، یہ جن ہے جو آ رہا ہے نا، اس کی چال بتلا رہی ہے کہ یہ جن ہے. جب وہ قریب آیا حضور پہ سلام کیا، حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا حضور آپ مجھے قرآن سنائیں، مجھے آپ نے مہربانی فرمائے قرآن سننے آیا ہوں. حضور پاک نے قرآن شریف پڑھا تو اس نے کہا حضور میں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی تورات سنی ہے اور آج آپ سے قرآن سن رہا. اتنی لمبی عمر ہوتی ہے جنوں کی، ہزاروں سال عمر ہوتی ہے. تو بہرحال جن ہوتے ہیں. باقی تم کسی چکر میں نہ پڑنا. یہ آج کل جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا میرے جن تابع ہیں اور میرے جن ہیں اور موکلات ہیں، اور یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے محض مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. جیسے قرآن کہتا ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. بہت سارے پادری اور مولوی اور پنڈت اور پیر جو ہیں وہ لوگوں کے مال دھوکے سے کھاتے ہیں. کسی کو جنوں کا در دیتے ہیں، کسی کو جن بھیج دیں گے اور یہ کر دیں گے اور جن تمہارا مسئلہ حل کر دیں. سب جھوٹی بات ہے. جن ہوتے ہیں. علاج بھی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہ گھر میں سورۃ البقرہ تلاوت کرو، صبح و شام سارے گھر میں سورۃ، مرد عورتیں سب سورۃ البقرہ پڑھو. جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی جن بھاگ جائیں، شیطان بھاگ جائیں، سب چھوڑ جائیں، کسی کی کوئی ضرورت نہیں. اگر کوئی آدمی سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ کے بجائے 5 دفعہ پڑھے، 500 دفعہ پڑھے، کوئی منع نہیں. 5 دفعہ پڑھو، 11 دفعہ پڑھو، 21 دفعہ پڑھو. اگر نفل پڑھ رہے ہو 500 دفعہ پڑھو، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. یہ شیطانی خیالات ہیں، اور اس کا علاج ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اور اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی طرح آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. بس یہ پڑھا کرو انشاءاللہ ہٹ جائیں. کہتا ہے جی کہ کسی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے. ہاں بالکل مانگتے تھے، بلکہ حضور تو اتنے ہاتھ اٹھاتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ جاتی. اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ ان یردہما صفرا، کہ میں اپنے بندے کے اس ہاتھ کو خالی بھیجوں. اسی طرح حضرت ابی الدرداء صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے جب قرآن پاک کی یہ آیت مبارک پڑھی کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا،
تو آپ سے فرمایا ارفعوا ایادیکم قبل ان تقل، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اس دن سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ جکڑ دیے جائیں زنجیروں میں۔ نہیں، 1400 سال سے بس یہی مسئلہ اٹکا ہوا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ آدمی دماغ خرچ کرے؟ اللہ کے بندے تم ہاتھ نہیں اٹھاتے ہو، نہ اٹھاؤ۔ بغیر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بھی جائز ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگنا بھی جائز ہے، لمبے ہاتھ سے بھی جائز ہے، اور بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے بھی جائز، کوئی مسئلے نہیں۔ خدا کے لیے حضور کی امت کو بخش، ان مسئلوں میں نہ الجھاؤ، ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں نہ الجھاؤ۔ آج دنیا کفر میں پڑ گئی ہے، شرک میں پڑ گئی ہے، آج دنیا ڈش کی لعنت اور فلموں کی لعنت کا شکار ہو چکی ہے، آج دنیا منکرات میں کھو گئی ہے۔ اگر کوئی دعا مانگ رہا ہے مانگنے تو اللہ ہدایت دے گا۔ کہتے ہیں جی کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ رفع یدین والی حدیث امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو نہیں پہنچی، تو آپ پہنچا دیں، بس نہیں پہنچی پہنچا دیں، مہربانی کریں۔ یعنی جس کا زمانہ حضور سے صرف 80 سال ہے اس کو نہیں پہنچی، یہ 1400 سال والوں کو پہنچی۔ کوئی عقل ہے؟ یعنی جو آدمی خیر القرون سے ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور جس نے اپنا علم جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود جیسے فقیہ صحابی سے لیا ہے، تو جب وہ جلیل القدر صحابی کہتا ہے میں نماز پڑھا ہوں اور رفع یدین نہیں کی، تو ابو حنیفہ کیا کرے؟ اس جھگڑوں میں اللہ کے لیے نہ پڑھو، اور کوئی مسئلہ نہیں تمہیں باطل کے خلاف کام کرنے کا، اور تمہارے پاس کوئی دین نہیں، کوئی علم نہیں کہ تم خوارج کے خلاف کام کرو، نواسب کے خلاف کرو، روافض کے خلاف کرو، معتزلہ کے خلاف کرو، دہریہ کے خلاف کرو، شیوعیین کے خلاف کرو۔ صرف یہی رہا ہے کہ حضور کی امت جو نماز پڑھتی انہی کو لڑاؤ۔ اللہ سب کی نمازیں قبول کرے، کوئی جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے جتنا اسلامی لٹریچر پڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امام شافعی کی اپروچ جو ہے دین کی طرف بہت اچھی ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھ لینا کہ امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں محمد ابن حسن الشیبانی، وہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو اگر امام شافعی کی اتنی اپروچ ہے تو استاد کی اپروچ کیا ہوگی؟ کہتے جی کہ جب چاروں امام حق ہیں تو مختلف وقت میں جس کی چاہیں پیروی کریں۔ اگر تمہارے پاس اتنا علم ہے کہ چاروں ائمہ کے دلائل تمہارے سامنے، تمہیں کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں، پھر تم تو خود مجتہد ہو ماشاءاللہ۔ یہ تو ہم جیسوں کو ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، حدیث پہلے کون سی ہے، بعد میں کون سی ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں، چونکہ اتنا وسعت علم نہیں ہے تو ہم تو مجبور ہیں۔ تمہارے پاس اتنی علم ہے کہ چاروں ائمہ کے دلائل تمہارے سامنے ہیں ماشاءاللہ۔ مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ٹیلی فون بھی نہیں کرنے چاہیے، یہ تو ایک عذاب ہے۔ دشمن نے ایک ذریعہ بنا دیا ہے، کہتا نہیں ہے، ہر آدمی پیسے لگا کے خدا کے گھر میں باتیں کر رہا ہے۔ 20 دن ہو گئے ہیں اور میری بیوی حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکی۔ حجر اسود کا بوسہ لینا کو فرض ہے، واجب ہے جو رہ گیا بیچارہ، لیکن عادت ہے نا قبریں چومنے کی، یہاں موقع نہ ملا، اب بیچاری کیا کرے؟ اللہ کے بندے، حجر اسود کا چومنا جو ہے سنت ہے، اگر رش نہ ہو، ازدحام نہ ہو، اور عورت کو اگر غیر مرد کا بٹن لگے اور بوسہ دے وہ تو حرام ہے، ثواب سے زیادہ گناہ ہوگا۔ جب اللہ تمہیں اشارے کے بدلے میں بوسے کا ثواب دیتے ہیں تم کس بات کی پریشانی؟ لیکن وہ چومنے چاٹنے کی عادت ہے نا، وہ کیا کریں؟ عادت ہو گئی ہے نا کہ جب تک قبر کو نہ چومیں، جب تک مزار پہ جا کے جناب باقاعدہ سر نہ جھکائیں،
جب تک طواف کا ایک آدھا چکر نہ لگائیں، جب تک مزار کے غلاف کو پکڑ کے نہ سر پہ رکھیں، وہ کہتے ہیں یہاں ہے، یہاں ایک ہی پتھر تھا وہ بھی نہیں چوم سکے، کوئی حرج نہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رکن یمانی کو موقع ملے تو استلام کریں دائیں ہاتھ سے، نہ ملیں تو چلے جائیں، اشارے کی بھی ضرورت نہیں۔ جمعۃ المبارک میں کتنی رکعتیں ہیں؟ پہلے 4 رکعت سنت ہے، 2 رکعت فرض ہے، بعد میں 4 رکعت پڑھیں یا 6 رکعت پڑھیں۔ اللہ کے بندے جتنی زیادہ پڑھو گے اتنی زیادہ ملے گا، جتنی گڑ زیادہ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تم 2 رکعتیں پڑھو تمہیں 2 لاکھ کا ثواب ملے گا، 4 پڑھتے ہیں 4 لاکھ کا ملے گا، اس میں لڑائی کون سی ہے بھلا؟ حدیث میں 4 رکعت بھی ہے 2 رکعت بھی، کوئی جھگڑا نہیں۔ اچھا، جس نے 4 رکعت پڑھی اس نے دونوں حدیثوں پہ عمل کر لیا نا، 2 والی پر بھی اور جس نے 2 پڑھی تو 4 والی حدیث تو رہ گئی۔ سیدھی سی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ عقل دے، اللہ لڑائی سے بچائے۔ نماز تہجد میں 8 رکعت، لیکن اگر موقع نہ ملے 4 پڑھ لو، موقع نہ ملے 2 پڑھ لو، نہ پڑھنے سے پڑھنے والوں میں تو شمار ہو جاؤ نا۔ ہمارے ایک دوست کا نکاح ٹیلی فون پہ کیا گیا، ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا، اس کو دوبارہ دہراؤ، اور اگر لڑکی دور ہے تو کسی بندے کو وکیل بنا دو کہ فلاں بندہ فلاں میرا وکیل ہے، اس کو میں اجازت دیتا ہوں کہ میرا نکاح کر دو، وہ آپ کی طرف سے ایجاب قبول کر دے گا، کیونکہ ٹیلی فون پہ آواز بدل جاتی ہے، اس لیے دھوکہ ہو سکتا ہے، ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، شبہ ہو سکتا ہے۔ وہ آج کل وہ ٹیلی فون بھی آ گئے ہیں کہ فوٹو دیکھتے رہو، لیکن جب اتنا آسان مسئلہ ہے کہ وکیل بنا دو کسی باپ کو، بھائی کو، چچا کو، لیکن وکیل اچھے آدمی کو بنانا۔ کوئی نمازی آدمی کسی کا اگر نکاح کرے تو کیا نکاح درست ہوگا؟ کیوں درست نہیں ہوگا؟ لیکن نکاح کرے، خطبہ ہو، گواہ ہو، اعلان ہو، یہ نہ ہو کہ گھر میں بیٹھ کے نکاح کرو۔ یہ جو تم تن بخشیاں کرتے ہو وہ حرام ہے، وہ زنا ہے۔ نکاح میں اعلان ضروری ہے۔ میرے بچے نے امتحان دیا، اللہ سب کے بچوں کو علم نصیب فرمائے، دین دنیا کے علم سے سرفراز فرمائے، اور بچوں کو ہر بری صحبت سے بچائے۔ اگر میری کپڑوں پہ کبوتر کی پیٹ لگ جائے بس اس کو پیسے جھٹک دیں، بس ختم ہو گیا، دھو لیں تو اور اچھی بات، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جنازے کی جو رکعتیں رہ جائیں، جنازے میں رکعتیں تو ہوتی نہیں، تکبیریں البتہ ہوتی ہیں، جو تکبیریں رہ جائیں جب امام سلام پھیر لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تمہاری 2 تکبیریں رہ گئی ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم السلام علیکم تکبیریں کہہ دو، لیکن وہ جلدی جلدی کہو، یہ نہ ہو کہ تم کھڑے رہو اور جنازہ جنت قبرستان پہنچ جائے تم تکبیریں کہہ رہے ہو۔ طواف ایک سب بندوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ نماز کی صفوں میں چھوٹا بچہ کھڑا ہو جائے، نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف ہے، سنت یہ ہے کہ مرد کھڑے ہوں بچے پیچھے ہوں، چھوٹا بچہ ہے خطرہ ہے گم ہو جائے گا، آگے بٹھا دو۔ میں نے حج کیا ہے لیکن قربانی نہیں کی، مجھے کیا پتا اگر آپ کا حج مفرد تھا تو قربانی ہے ہی نہیں، اگر قران اور تمتع تھا تو پھر ہے، میں نے وضاحت کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے لوگ ٹھیک ہیں، بعض کہتے ہیں غلط ہیں، تو بڑی آسان بات ہے، 8-10 دن ساتھ چل کے دیکھ لیں کیا کہتے ہیں، برا کام بتائیں تو غلط ہے، اچھا بتائیں تو ٹھیک ہے، یہ تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، مشکل کیا ہے مسئلہ، فوراً تحقیق کر لو، صرف لوگوں کی باتوں پہ نہ رہو نا۔ ایک عورت نے شادی کی لیکن اس کا خامند گم ہو گیا، اب کتنا عرصہ انتظار کرے؟ تم نے تو گم نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 80 سال انتظار کریں،
امام صاحب ان کو پتہ ہے نا کوئی گڑبڑ نہ ہو. بہرحال فتویٰ یہ ہے کہ 3 سال کے بعد وہ قاضی کو درخواست دے، کورٹ میں درخواست دے، باقاعدہ اعلان ہوگا اخبارات میں. اگر بالکل کوئی پتہ نہیں لگے گا تو قاضی نکاح فسخ کرے گا، پھر جا کے نکاح ہوگا. یہ نہیں کہ خود کر لے، میرا خامد گم ہو گیا ہے اور کر لے. اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لیڈر مسلمان ہیں، عبدالغفار خان ہو، ہم تو سب کو اچھا سمجھتے ہیں میرا بھائی. جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کریں، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے کریں. اللہ تبارک و تعالی ان کو دین کے، اسلام کے کاموں کی توفیق دے اور امت کی بھلائی والے کاموں کی توفیق دے اور برائی والے کاموں سے بچائے. اللہ اسی مخلوق کو پیدا کیا، اسی کو ماریں گے، اسی کو اٹھائیں گے، کوئی اور بنا دیں. پھر اللہ میاں کو مشورہ دے دینا، میں تو نہیں دے سکتا. میں تو خود مخلوق ہوں، میں خالق کو کیا مشورہ دے سکتا. جن کو پیدا کیا ہے جب حساب ان سے لینا ہے تو انہیں کو اٹھائیں گے اور کیوں پیدا کریں. ویسے اللہ چاہیں تو اور پیدا کر دیں. اللہ نے فرمایا ان تولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم سب کے سب پھر جاؤ تو میں قادر ہوں ایک اور قوم پیدا کر دوں. ثم لا یکونوا امثالکم. پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، پھر ادھر پڑھتے ہیں تاکہ اس سے پتہ چل جائے کہ مسلمان کسی پتھر کو سجدہ نہیں کرتا، مسلمان کسی جہت کو سجدہ نہیں کرتا، مسلمان کسی شمال جنوب کو سجدہ نہیں کرتا، وہ اللہ کے حکم کو سجدہ کرتا. اللہ نے حکم دیا ادھر جھک گئے، اللہ نے کہا ادھر جھک. میرا بھائی جو تھا وہ فوت ہو گیا، اس کی بیوی جو تھی اب اس سے میں نے نکاح کر لیا ہے، تو وہ جنت میں کس کو ملے گی؟ آپ کو ملے گی جناب، جس کے نکاح میں مرے گی. ہو سکتا ہے تم مر جاؤ پھر اور نکاح کرے، پھر اس کو ملے گی. جس کے نکاح میں عورت فوت ہوگی وہ اس کا خاوند ہوگا نا موت کے وقت، اس کو ملے گی. اچھا وہ قادر بخش صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں مسجد کے لیے، ٹرسٹ کے لیے، میں جو کہہ سکتے ہیں کہنے کے لیے یار، وہ اچھے آدمی ہیں، وہ بیچارے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اگر کسی کا ماں باپ فوت ہو جائے، ان کے ذمے نمازیں ہیں، تو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کے ولی وارث جو ہیں ان کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ قول اسی میں ہے کہ ان کی طرف سے فدیہ ادا کیا جائے. اگر کوئی آدمی داڑھی کو کالی مہندی لگائے، کالی نہ لگاؤ، باقی جو مرضی ہے لگاؤ، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے فاجتنبوا السواد کہ سیاہی سے بچو، اور ایک روایت میں آتا ہے غیروا الشیب ولو بشیء کہ داڑھی کو تبدیل کرو لیکن سیاہی سے بچو. تو تم کوئی سرخ رنگ گہرا استعمال کرو تو دور سے تیری جوانی بھی قائم رہے گی اور سیاہی سے بھی بچے رہو گے. حضور پاک نے حج کا خطبہ جو ہے وہ جبل رحمت پہ دیا تھا. نہیں، حضور نہ پہاڑ پہ چڑھے ہیں بلکہ جبل رحمت پہ چڑھنا بدعت ہے. جبل رحمت کے دامن میں جو کالے کالے بڑے پتھر پڑے ہیں، اس جگہ حضور کھڑے ہوئے اور اونٹنی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا. کہتے جی کہ مسجد عرفات کا ایک حصہ جو ہے وہ حدود عرفات سے خارج ہے. ہاں بالکل خارج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کا کچھ حصہ دن کا حدود عرفات سے خارج میں گزرا. آپ غسل فرما کے زوال کے بعد عرفات میں داخل ہو گئے، تو اس لیے دونوں حصے رکھے گئے کہ کچھ آدمی سنت کے مطابق ادھر رہیں، جب زوال کا وقت ہو جائے تو ادھر چلے جائیں. اگر ایک آدمی مقروض ہے لیکن اب مکہ شریف میں موجود ہے، حج آ جائے تو کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. مکے میں رہنے والے کا حج کیا 50 ریال میں ہو جاتا ہے، وہ حج کیوں ضائع کرے؟ باقی قرضے دینے کی نیت کرو اور اللہ سے دعا بھی مانگو. جو لوگ آتے ہیں عمرے پہ اور غیر قانونی طور پہ رہ جاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. یہ اسلامی حکومت ہے اور ان کے قانون کو توڑنا جو ہے وہ منع ہے.
کہتے ہیں جی کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہاں اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے لیے اشارہ کرتے ہیں اور کوئی بات نہیں، کرو کرو نہ کرو نہ کرو۔ اگر آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کمپنی کے کام جو ہے آپ کا وہ لیز روڈ پر ہے تو آپ کو میقات یلملم سے گزرنا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو ہر وقت احرام نہیں باندھنا۔ باقاعدہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جیسے ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ روزانہ طائف جاتا ہے تو روزانہ عمرہ تھوڑا کرے گا بیچارہ، یا روزانہ وہ یلملم جاتا ہے، یا روزانہ جوفہ جاتا ہے، یا روزانہ مدینہ منورہ جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو زیارت کے لیے آتے ہیں اور عمرے کے لیے آتے ہیں، ان کا مقصد ہی یہی زیارت عمرہ ہوتا ہے، تو وہ اپنا عمرہ میقات سے نہ چھوڑیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ کفر کا منہ کالا فرما۔ یا الہ العالمین، اب کفر متفق ہو کے اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، یا اللہ تو کفر کی قوتوں کو مٹا دے۔ یا اللہ کفر کی طاغوتی طاقتوں پہ اپنا قہر نازل فرما دے۔ اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وامور المسلمين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی بیماریاں دور فرما، جسمانی بیماریاں دور فرما، سعادت حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں جوان بچیاں بیٹھی ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ان کے لیے خیر سے رشتے پیدا فرما، یا اللہ ان کی زندگیوں کو برباد ہونے سے محفوظ فرما۔